مدارس کی وجہ سے ایک اور عالمی اعزاز پاکستان کے نام۔ کسی بھی قوم کا فکری رجحان ان کے اعمال سے ہوتا ہے۔ دنیا میں جہاں سیکولرزم اور لبرلزم کی ترویج و اشاعت کے لیے تمام تر عالمی استعماری مالیاتی قوتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں، میڈیا، اسلحہ، اقتصاد سب اس پر خرچ ہو رہا ہے کہ مسلمان قوم میں سے مذہبی رجحانات کو ختم کیا جا سکے، لیکن پاکستانی قوم میں مذہبی رجحان کم ہونے کی بجائے بڑھ رہا ہے۔ لوگوں میں عبادات کی طرف میلان پہلے سے زیادہ ہوا ہے، جبکہ پاکستانی میڈیا بھی مغربی ایجنڈے کی تکمیل میں معاون ہے۔ اپنی نشریات میں دینی، ملی، ثقافتی اقدار کو پامال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ 2 روز قبل سعودی حکومت نے ماہ ربیع الاول میں عمرہ زائرین کے اعداد و شمار جاری کیے۔ ماہ ربیع الاول میں سعودی حکومت نے 17,77,785 افراد کو ویزے جاری کیے، جن میں سے 13,87,125 زائرین عمرہ کی سعادت حاصل کرنے سعودی عرب آئے۔ ان زائرین میں سب سے زیادہ عمرہ زائرین پاکستان سے گئے، جن کی تعداد 4,35,060 تھی۔ یہ تمام معلومات 14 دسمبر 2018 کو سعودی وزارت حج و عمرہ کی طرف سے ماہ ربیع الاول میں آنے والے عمرہ زائرین کا ڈیٹا جاری کیا گیا۔ ماہ ربیع الاول میں اس سال 17,77,785 غیر ملکیوں کو ویزے جاری کیے گئے، جن میں سے 13,87,125 عمرہ زائرین شامل تھے، جو کہ گزشتہ سال کے اس ماہ کے مقابلے میں 3% زیادہ ہے۔ عمرہ زائرین نے اوسط 13 دن مدینہ منورہ اور 8 دن مکہ المکرمہ میں گزارے۔ اس کے بعد انڈونیشیا سے 2,61,172، بھارت سے 2,13,893، ملیشیا سے 85,000، یمن سے 72,212، الجیریا سے 41,000، ترکی سے 36,800 عمرہ زائرین سعودی عرب گئے۔ واضح رہے کہ اس سال حج کی سعادت حاصل کرنے والے حجاج کرام کی تعداد بھی پاکستان کی سب سے زیادہ تھی، جن کی کل تعداد 1,79,000 تھی۔ حج کے بعد اب عمرہ زائرین کے اعتبار سے بھی پاکستان پہلے نمبر پر ہے۔ یہ سب پاکستانی مدارس، مساجد، علماء کی محنت کا نتیجہ ہے، جو بے لوث اپنی دینی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ دینی معاملات میں پاکستان سب سے آگے ہے۔ چند سال قبل پاکستانی مدارس کو ایک سال میں سب سے زیادہ بچوں کو حفاظ بنانے پر عالمی ایوارڈ سے جدہ میں نوازا گیا۔ پاکستانی میڈیا اور حکومت کا رویہ دینی اداروں کے ساتھ جانبدارانہ ہے، جبکہ پاکستان کی کوئی یونیورسٹی دنیا کی پہلی 500 یونیورسٹیوں کی فہرست میں جگہ بنانے میں ناکام رہی ہے۔